الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک نعمت یہ لباس بھی ہے. اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو اس کے ذریعے شرمگاہ کو ڈھانپا جاتا ہے، وریشہ، اور دوسرا یہ انسان کے لیے زینت کا کام دیتا ہے. انسان کے اندر حیا بہت بڑی ایک نعمت ہے اللہ کریم کی طرف سے. حیا اور ایمان یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. جب بندے سے حیا اٹھ جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سطر کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے، حتیٰ کہ عورتوں کا سطر بھی نہ دیکھیں اور مرد کا بھی سطر نہ دیکھیں، بلکہ شرعی طور پہ یہ حرام ہے. غسل دیتے وقت اگر کسی کا کوئی عیب آئے تو غسل دینے والے پہ یہ لازم ہے کہ وہ اس پہ پردہ ڈالے تاکہ اللہ اسے معاشر کی پریشانیوں سے بچا کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے. ایک بندے کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے پوچھا، تو غریب آدمی ہے، تیری یہ کیفیت بتا رہی ہے؟ کہنے لگا، نہیں، میرے پاس بہت ساری بھیڑیں بکریاں ہیں، جانور ہیں کافی. تو آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے، اس نعمت کا اثر تیرے وجود پہ بھی ہونا چاہیے. لباس صاف ستھرا اچھا پہنا کرو. ایک ہوتا ہے انسان کے پاس نیا لباس نہیں ہے، جو ہے وہ صاف پہنے. ایک ہے اللہ نے پیسہ دے رکھا ہے، جان بوجھ کے وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، تو اس سے اللہ کو غصہ آتا ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس حال میں رہیں تاکہ دیکھنے والا مشرک و کافر یہ نہ سمجھے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز نیا لباس پہنتے اور دوسرے دن اسے صدقہ کر دیتے.
ہر روز ایک نیا جوڑا پہنتے، تو یہ کسی نے شکایت لگائی امیر المؤمنین خلیفہ ثانی لاسانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت جی ہر روز ایک نیا جوڑا پہنتے ہیں۔ تو بعد میں جب وضاحت کا موقع ملا، حضرت نے فرمایا یہ میرے اندر جو بنین اور جو یہ کپڑا ہے لباس، یہ وہی پرانا میں پہنتا ہوں، یہ میری اصل اوقات اور حیثیت یاد دلاتا رہتا ہے۔ کیونکہ میرا کافروں سے اور وہاں ایسی جگہ پہ آمنا سامنا ہے جہاں کفر کی سرحد قریب ہے، تو میں اس نیت سے یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان بالکل ختم ہیں۔ تو اس میں بھی نیت یہ ہو کہ ہماری وجہ سے کوئی دین پہ طعن و تشنیع نہ کرے۔ اس کے ضمن میں مسائل بہت سارے ہیں۔ ایک مسئلہ داڑھی مبارک کا بھی ہے۔ کچھ لوگ اول داڑھی رکھتے نہیں، جو گالی گلوچ نکالنا ہوتا ہے تو داڑھی والے سب بدنام ہوں گے، جبکہ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کچھ رکھ لیتے ہیں تو ان کو کنگا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو دیکھنے والا ان کی وجہ سے کراہت محسوس کرتا ہے اور سنت کا مذاق کرتا ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک پہ تیل لگانے کی الگ سنت ہے، سر اور زلفوں پہ تیل لگانے کی الگ سنت ہے، کنگا کرنے کی سنت الگ ہے۔ اور دیکھو داڑھی والا بندہ جو حلال کرتا ہے اس کو اس پہ الگ ثواب ملتا ہے۔ تو جو شرعی احکامات ہیں ان پہ ہم سب کو عمل کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اس میں ہماری وجہ سے اگر کوئی دین کی طرف آنا چاہتا تھا اور ہماری مسٹیک کی وجہ سے وہ دور ہو رہا ہے تو یہ اس کا کہیں گناہ ہمیں نہ ملے، بلکہ ہمیں چاہیے جس حد تک آقا کی شریعت پہ عمل ہو سکے کرتے رہیں، تاکہ دوسروں لوگوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو۔ ایک مسئلہ اس کے ضمن میں یہ فرق پڑیں گے، ایک مسئلہ یہ پڑھیں گے کہ شیاطین کی جو جماعت ہے یہ تمہیں نظر نہیں آتی، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو سامنے ہے، اس سے جنگ کرنا آسان ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دشمن وہ ہے جو ہے بھی سامنے اور نظر بھی نہ آئے، یہ انتہائی خطرناک دشمن ہے۔ تو اس کے لیے مکمل اللہ کی مدد اور پناہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے شرعی احکامات کے اندر بہت سارے برکات ہیں کہ آپ واش روم میں گئے ہیں تو ان دعاؤں مسنونوں کا اہتمام کریں، تاکہ شیاطین ان کا ڈیرہ ہی وہ واش روم ہوتے ہیں۔ پہلے دور میں ہوتا تھا کہ یہ الگ سسٹم ہوتا، اب ہر گھر اور تاکہ ہر کمرے کے ساتھ اسے اٹیچ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ جو مسنون دعائیں ہیں بیت الخلاء آنے جانے کی، ان کا کثرت سے اہتمام کیا کریں، تاکہ وہاں خاص طور پہ شیاطین کے حملوں سے محفوظ رہا جائے۔ اور اسی طرح رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی کا وظیفہ پڑھ کے سوئیں، ورنہ شیطان مختلف قسم کے خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے ہر وقت میرے دماغ پہ شیاطین کا تسلط رہتا ہے، اسے چاہیے کہ معوذتین کا ورد کیا کرے۔ آخری دو صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان دونوں کا وظیفہ پڑھا کرے، انشاءاللہ جتنے شیاطینی وساوس ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اگر اس کے باوجود بھی ایک بندہ کہتا ہے پھر بھی شیطان مجھ پہ غالب رہتا ہے، پھر علماء نے ایک وظیفہ لکھا ہے، اپنی دائیں انگلی ناف پہ رکھے اور اس کو صبح شام 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم توجہ سے پڑھتا رہے گا، انشاءاللہ اس کا یہ جتنا شیطانی عمل ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے اگر آپ توجہ کریں تو ایک مسئلہ سمجھ آتا ہے، جو بندہ جتنا ناپاک رہتا ہے اس پہ اتنا زیادہ شیطان کا غلبہ رہتا ہے۔ جو جتنا باوضو رہے گا، پاک صاف رہے گا، اس پہ شیطان کا غلبہ کم رہے گا۔ اور جو ان وظائف کا عطا کہ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کا کوئی دن رات ایسا نہ تھا کہ میرا نبی یہ وظائف نہ پڑھتے ہوں۔ آج ہم کوئی نعوذ باللہ من ذالک ان سے بڑے نہیں ہیں اور ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ان وظائف پہ عمل کریں تاکہ ہم ہر طرح سے شیاطین کے حملوں سے کیا ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں۔ آیت الکرسی کو باقاعدہ اپنا وظیفے میں شامل کریں، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو اپنے اوپر اپنے گھر پہ دم کر دیا کریں۔ جتنے حاسدین شیاطین ہوں گے
ان کا 1% بھی آپ پہ اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کا مکمل اعتماد اللہ پہ رہنا چاہیے۔ جو بندہ 2 کشتیوں کا سوار ہوتا ہے اس کے ساتھ کبھی اللہ کی مدد نہیں آتی۔ جو بندہ کامل اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے اور شیطان سے بھی کشتی کرنی پڑے تو کہے آج آپ بسم اللہ کر لیتے ہیں، اگر تجھے شوق ہے تو انشاءاللہ اللہ اسی کو غالب کریں گے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرمانے لگے ہمارے اندر وہ بندہ موجود ہے جس نے شیطان کو بھی گرا دیا ہے، کشتی ہوئی ہے تو شیطان کو بھی گرا دیا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے ٹھہر یار، یہ آپس کی بات ہے، میں ان کو نہ بتائیں۔ تو صحابہ نے کہا جی کون ہے؟ حضرت عمر ہی لگ رہے ہیں ہمیں تو۔ آپ نے ایک بار فرمایا تھا عمر وہ ہے جس راستے سے آتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو صحابہ نے جب اصرار کیا تو حضرت عمر کہتے ہیں میں مدینے سے باہر گیا ہوں تو شیاطین بہت سارے کثیر تعداد میں گشت کر رہے تھے، تو کہنے لگے عمر تیرا نام سنا ہے، آج کشتی کر ہمارے ساتھ۔ تو فرمایا پھر وہ بندہ لاؤ جو تم میں سے سب سے بڑا ہے۔ تو ایک آیا، ان کا جو مین پہلوان تھا اس کی ٹانگیں ایسی جیسے بکری کی جو ہوتی ہیں ٹانگیں، اس کی ہاتھ ایسے تھے۔ تو میں نے کہا اس نے کیا میرے ساتھ کشتی کرنی ہے؟ کہا یہ ہم میں سے سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو میں نے بائیں ہاتھ سے پکڑا دھڑم نیچے، بائیں ہاتھ سے پکڑا دھڑم نیچے، 3 مرتبہ بحث ہوا، آخر میں اس نے معافی شافی مانگی اور بھاگنے لگا۔ تو یہ جہاں اصل طاقت ہے ایمان کی۔ اصل کس کی طاقت ہے؟ بولو۔ جب ایمان نہیں ہے پھر شیطان بڑا تو بڑا رہ گیا، چھوٹا سا شتنگڑا بھی کافی ہے آپ کے لیے۔ کہتے ہیں ایک علاقے میں ایک درخت سے آوازیں آتی تھی مختلف، تو وہاں کے جو مولانا صاحب تھے انہوں نے کہا آج کلاڑا لے کے میں درخت کاٹوں گا تاکہ یہ شرک کا اڈا ختم ہو۔ اب جب چلے تو راستے میں ایک بزرگ کی شکل میں سامنے آیا، کہا میں تجھے نہیں کاٹنے دوں گا۔ انہوں نے کہا سائڈ پہ ہو جا، تجھے ہی ماروں گا۔ کشتی ہو گئی، مولانا صاحب نے اسے گرا دیا۔ اب جب جانے لگے تو کہنے لگا حضرت بات سنو، یہ درخت آپ سے تھوڑا سوال ہونا ہے کہ یہ جہاں سے آوازیں نکل رہی ہیں لوگ آ رہے ہیں، آپ کا کام ممبر و محراب کی حد تک ہے، سنائے باتیں لوگوں کو۔ اگر آپ کو ہر روز اتنے درہم دنانیر ملیں جس سے آپ کا خرچ بھی نکلے، گھر والوں کو بھی دیں، اور جہاں آپ خرچ کرنا چاہیں دوست احباب میں بھی کر سکتے ہیں، کہا یہ بات تو ٹھیک ہے۔ ہر روز وہ تقریباً 4 درہم جو نماز پڑھتے تھے حضرت مصلی کے نیچے پڑے ہوتے، 2 خود استعمال کرتے، 2 اللہ کے راستے پہ خرچ۔ اب کچھ دن تو یہ کام چلتا رہا، جب وہ پیسے آنا بند ہو گئے، اب کلاڑا اٹھایا اور گئے، راستے میں وہی بزرگ ملا۔ اس دن مولانا صاحب نے گرایا اور اس کی خوب مرمت کی، آج اس نے گرایا اور مولانا کی خوب مرمت کی۔ کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگا اس دن آپ کے ذہن میں اللہ کی رضا تھی، اب ڈالروں کا چکر تھا، اب پیسے آنا بند ہو گئے اور آپ کو پھر آج جذبہ بنا کہ میں وہاں کاٹوں۔ یہ ذہن میں رہے، جب تک اللہ کی رضا رہتی ہے تو اللہ کی مدد رہتی ہے۔ جس ٹائم اللہ کی رضا ختم، پھر بندہ انہی قدموں پہ ذلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے ہم سب کی اصلاح نیت کہ ہمیں ہر وہ عمل کرنا چاہیے جو شریعت کے مطابق بھی ہو اور اس میں فقط کس کی رضا ہو؟ جی اللہ ہی کی رضا ہو۔ اس طرح ایک مسئلہ اس کے ضمن میں شرعی یہ ہے کہ جب میاں بیوی خاص تقاضے کے لیے قریب جاتے ہیں تو وہ بھی دعائے مسنونہ کا اہتمام کریں، ورنہ شیاطین کا اثر اس اولاد پہ بھی ہوگا۔ جتنا سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اس کے اثرات آپ کی آنے والی نسلوں پہ بھی رہیں گے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ وہ جماعت ہے یعنی شیاطین کی جو نظر نہیں آتی اور اپنا کام کرتی رہتی ہے، تو اس میں سب سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے ہم سب اللہ کی پناہ میں آ جائیں، مولا تیرے بغیر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھا کریں۔ اس کے ضمن میں ایک مسئلہ پڑھیں گے اور بات آگے چلتی جائے گی۔ مشرکین مکہ کے اندر ایک جہالت یہ تھی کہ وہ ننگا طواف کرتے تھے۔ ننگا طواف، جو دور سے آتے نا لوگ دیہاتوں سے، تو وہ مرد دن میں ننگا طواف کرتے، عورتیں رات کو ننگا طواف کرتی۔ اگر کوئی کپڑے کہیں سے مل جاتے تو پہن لیتے، پوچھا جاتا کیوں کپڑے کیوں اتار دیے ہیں؟ کہتے تھے ہم ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں۔ اب کپڑوں کا کیا قصور ہے؟ بدلنا تو خود کو چاہیے تھا، کپڑے اتار کے طواف کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا بھائی یہ تو برا کام ہے، کہتے وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کام کرتے پایا ہے لہٰذا ہم بھی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا بات سنو، یہاں یہ تمہارے باپ دادا کا گھر نہیں، یہ میرا گھر ہے، یہاں شریعت کے مطابق آنا چاہو تو آؤ، ورنہ کوئی جاہلانہ کام آئندہ کرے گا تو اسے سخت سزا ملے گی۔ آج بھی آپ دیکھیں
جتنے یہ دربار و مزار ہیں یہ کفرستان ہے اور شرک کے اڈے ہیں. ہر طرح کا زنا وہیں ہے، ہر طرح کی شراب، بھنگی، چرسی، جو علاقے کا بدترین بدماش ہوگا وہ آپ کو دربار و مزاروں پہ ملے گا. یہ سب غنڈہ گردی ہے اور اللہ کی توحید کو چیلنج ہے. محترم سامعین، یہ ضرورت ہے اگر ہم جہاد پہ سیف نہیں کر سکتے تو کم از کم جہاد بالنفس اور جہاد باللسان تو کرنا چاہیے، اور کبھی تنہائی میں اللہ سے دعا تو مانگنی چاہیے، مولا یہ شرک کے اڈے ختم فرما دے. یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اللہ کے گھر کے مقابلے میں ایسا گھر بنا کے عورتوں کو نوراتے کے لیے بٹھانا. یہ اعتکاف آپ کتنے دنوں کے لیے بیٹھے ہیں؟ کتنے دنوں کے لیے؟ 10 دن. 10 دن بیٹھے ہیں تو مشرک نے 9 راتیں نکالی ہیں، یعنی 9 راتیں اور 10 دن. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ 9 راتہ، اسی سے وہ یعنی 9 عدد شمار کر کے وہ راتیں وہاں ٹھہریں گے اور 10 دن ہو جائیں گے. اصل وہ اعتکاف بیٹھتے ہیں وہاں پہ جا کے کہ ہم وہاں اعتکاف بیویوں کو چھوڑ کے آ جائیں گے تو پھر بیٹا ہو جائے گا. یہ سب شریعت کو بھی چیلنج ہے اور اپنی عزت سے بھی سودا کرنا ہے. جتنے عیاش اور بدترین لوگ ہوں گے وہ سب نے وہاں ڈیرے لگا رکھے ہوتے ہیں. نہ نماز، نہ روزہ، نہ پردہ، نہ تقوی، پرہیزگاری، ہر قسم کے برے بندے وہاں آپ کو ملیں گے. تو یہ ہم سب پہ لازم ہے ہم خود بھی برے راستے سے بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں. ایک مرد کو 4 عورتیں گھیریں گی. جاگ رہے ہو؟ ایک مرد کو 4 عورتیں گھیریں گی. کس طرح 4؟ وہ خود تو جی نیک تھا جی، بڑا نمازی تھا جی، بڑا حاجی تھا جی، بڑا اللہ اللہ کرتا تھا جی. اس کی والدہ اسے پکڑ لے گی، مولا اس نے کبھی ہمیں دین کی بات نہیں کہی کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، صدقہ خیرات کرو، طہارت کرو. اسی طرح اس کی بہن پکڑ لے گی، اس کی بیٹی پکڑ لے گی، اس کی بیوی پکڑ لے گی. یہ 4 عورتیں اسے پکڑ کے جہنم میں ساتھ لے کے جائیں گی. ہم سب پہ لازم ہے جہاں دین خود سیکھیں اپنے اہل و عیال کو بھی سکھائیں. کم از کم جو دین کی باتیں سن کے جاتے ہیں اور جو جہاں تک اللہ نے علم دیا ہے اس کو سادے سادے لفظوں میں جو بنیادی ضروری باتیں ہیں کم از کم وہ دہرائی جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی جنت میں اکٹھے رہیں تو عورت کا عقیدہ صحیح درست کریں. اگر اس میں شرک کے جراثیم ہوں گے واللہ اگر وہ بیت اللہ کے اندر بھی فوت ہوگی تو اسے جنت کی ہوا نہیں ملے گی. یہاں تو قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام کا بستر سجانے والی بھی جہنم میں اور لوط علیہ السلام کا بستر سجانے والی بھی جہنم میں. تو اگر ہماری مائیں بہنیں اللہ نہ کرے وہ شرک کریں گی تو وہ جنت کہاں جائیں گی؟ یہ بنیادی چیزیں جو ہیں یہ سمجھنا بڑی ضروری ہے تاکہ شرک سے ہم خود بھی بائیکاٹ کریں، ہمارے بچیاں، بیٹیاں، بہنیں اور اسی طرح جو گھر کے ممبران ہیں ان سب تک یہ خوبصورت پیغام آپ اچھے لفظوں میں دیتے رہا کریں. اور جہاں شرک کی بات آ جائے اور اللہ کی توحید کی بات آ جائے اور اسی طرح جہاں میرے نبی کی سنت کی بات آ جائے، مقابلے میں رسومات بدعت آ جائیں تو اس کا سینہ سپر ہو کے مقابلہ کریں، اس کا مقابلہ کریں. یہ آپ کے لیے جہاد ہے، اللہ اس میں بہت بڑا اجر دیتے ہیں. اس کی وجہ آقا فرماتے ہیں جو میری سنت مٹ چکی ہو اس سے زندہ کرنے والے کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معاشر میں آقا کے دست مبارک سے جام کوثر ملے تو ہمیں تھوڑا سا اس کے لیے تڑپنا پڑے گا، میدان میں اترنا پڑے گا، اپنے بیگانوں کی باتیں سننی پڑیں گی. لیکن لا یخافون لومۃ لائم، آپ ذہن میں بٹھائیں ہم نے کسی کی خوشامد سے جمپ نہیں لگانے، کسی کی مذمت سے بیٹھ نہیں جانا. ہمارا مقصد فقط اللہ کی رضا ہے. جو اچھی باتیں ہیں وہ ہم نے خود بیان بھی کرنی ہے، انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس نیت سے جب آپ زندگی گزاریں گے تو یہ نیت بن جائے گی ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے. اور آقا فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو طالب علم سیکھتا رہتا ہے قرآن و سنت کو اور آگے جو سمجھ و بیان کرتا رہتا ہے، معاشر کے میدان میں اللہ اسے شہیدوں کی صف میں کھڑا کرے. تو یہ جو نیت ہے یہ سب سے بڑی نیت ہے. اور جو فرمایا نا کہ گھر سے جو دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں اللہ ان کے فرشتوں کو کہتا ہے کہ پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا لو. تو یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن و سنت کو سیکھنے والے ہیں. ان کے پروں فرشتے اللہ کہتا ہے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھا لو. اللہ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو اس کے دین کی باتوں کو قرآن و سنت کو سمجھ کے آگے گھر میں بھی بتائیں، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں. اگر ایک بندے کو بھی آپ اور میری تھوڑی سی محنت سے سیدھا راستہ مل جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ وہ تمہاری میری نجات کا سبب بنا دے. چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری، اے اولاد آدم اتارا ہم نے تم پر لباس، یواری سوآتکم جو چھپاتا ہے تمہارے ستر شرمگاہیں۔ یہ انزلنا کا ذکر آیا ہے تو اس میں اشکال ایک تھوڑا سا یہ ہے، کیا اوپر سے اللہ سلے سلائے کپڑے اتارتا ہے تو یہ کیوں فرمایا کہ ہم نے اوپر سے آپ کے لیے لباس اتارا ہے؟ اصل یہ بارش سبب بنتی ہے، بارش آتی ہے تو زمین میں سے کپاس نکلتی ہے، پھر آگے اسی میں سے دھاگا بنتا ہے، اسی میں سے آگے کپڑے بنتے ہیں، تو اصل سبب باران رحمت ہے۔ اگر وہ آنا بند ہو جائے تو زمین سے جتنی نعمتیں آ رہی ہیں یہ سب کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ تھوڑا سا جا کے بیٹھیں، زیادہ نہیں پڑیں گے، آپ ٹینشن فری ہو کے بیٹھیں، جس ٹائم جناب اپنا بریک اس ٹائم بریک، سواریاں اپنے اپنے بستر ہوتے سجن کرو گا۔ چلے جی، فرمایا لباس یواری سوآتکم وریشا، یہ لباس ہم نے بنایا ہے جو چھپاتا ہے سوآتکم تمہاری شرمگاہیں، وریشا اور یہ زینت بھی ہے تمہارے لیے۔ لباس اگر نہ ہوتا خدا کی قسم ایک دوسرے کو کیسے دیکھتے، کتنا شرم آتا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانیوں میں سے مہربانی ہے، خاص طور پہ جڑے کالے کلوٹے ان کے بڑھیا۔ فرمایا سوآتکم وریشا، ہم نے یہ لباس بنایا ہے تمہاری شرمگاہ بھی ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ یہ تو ہو گیا ظاہری لباس۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور اصل لباس پرہیزگاری اور تقوی کا ہے، ظاہری ٹیپ ٹاپ اور اندر سے بندہ بے ایمان۔ فرمایا نہیں نہیں، اصل تیرا تقوی ہے، یہ تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہت درجے بہتر ہے۔ ظاہری لباس بھی اچھا پہنو اور اندر والا لباس بھی بہتر بناؤ۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ نشانیاں ہیں اللہ کریم کی قدرت کی۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم خرابی میں ڈالے تم کو شیطان۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ نکالا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے۔ اللہ کہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، اے اولاد آدم نہ خرابی میں ڈالے تمہیں شیطان، جس طرح تمہارے باپ کو ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا اس کی باتوں میں نہ آ جانا۔ ینزع عنہما، اتروائے ان کے لباس، ہما ان کے لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھلائی ان کو شرمگاہیں ان کی۔ یعنی شیطان نے ان کو بھلا دیا، وہ درخت کے قریب چلے گئے اور لباس اترنا شروع ہو گیا۔ یہ شیطان کدھر رہتا ہے؟ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، بے شک شیطان دیکھتا ہے تم کو، هُوَ وَقَبِيلُهُ، اور اس کی قوم، یعنی اس کا بھی پورا قبیلہ ہے، اس کا کیا ہے؟ ایک شیطان نہیں ہے، هُوَ وَقَبِيلُهُ، اس کا پورا قوم قبیلہ ہے۔ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، اس جگہ سے وہ دیکھتا ہے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بطور آزمائش ہے مومنو، شیطان ہر بندے کے ساتھ ہے، ہر بندے کے ساتھ شیطان بھی ہے اور وہاں فرشتے بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جن میرے ساتھ مسلط کیا گیا تھا، بجائے اس کا میرے اوپر اثر ہونے کے، اللہ نے میرا غلبہ اس پہ فرما دیا ہے۔ تو جتنا آپ باوضو رہیں گے اور ذکر اذکار میں رہیں گے، اتنا شیطان اور اس کے چیلوں کے حملوں سے کیا رہیں گے جی؟ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا یہ وہاں سے تمہیں دیکھتے ہیں جہاں تمہیں نظر بھی نہیں آتا، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اکثر جو اصل مسکن ہے ان کا، یہ واش روم وغیرہ جتنی گندگی ہوگی وہاں ان کے ڈیرے ہوتے ہیں، تو خصوصی اس وقت دعاؤں کا اہتمام کر کے پھر اپنا تقاضا پورا کیا کریں۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ، بے شک بنائے ہم نے بنا دیا شیطانوں کو دوست، لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے۔ جو مومن ہے وہ مومن سے کا دوست ہے، اور جو شیطانی ذہن والا ہے چاہے وہ انسانوں میں سے ہے یا جنوں میں سے ہے، تو وہ اصل ہے شیطان کا دوست۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب کرتے ہیں کوئی برا کام، یعنی
یہ اشارہ ہے وہی ننگا طواف کرنا. جب یہ لوگ جاہل آ کے عقیدے عمل میں برا کام کرتے ہیں یعنی برہنہ طریقے پہ یہ طواف شروع کر دیتے ہیں, پوچھا جاتا ہے یہ کیوں کر رہے ہو؟ قالوا وجدنا علیہا آبانا, کہتے ہیں جی پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو, ہمارے بڑے یہی کرتے تھے کہ ننگا طواف کرتے تھے. واللہ امرنا بہا, اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں یہی. نعوذ باللہ, شرارت خود کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ نے یہ کہا تھا تمہارے کپڑے جو ہیں ان میں تم گناہ کرتے ہو, برہنہ حالت میں تم طواف کرو. قل, اے میرے محبوب, ایک بار سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, بے شک اللہ نہیں حکم دیتا بے حیائی کے کام کا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا کہتے ہو تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے. جب تمہارے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے تو کیوں تم ایسا کر رہے ہو؟ قل امر ربی بالقسط, کہہ دیجئے حکم دیا میرے رب نے بالقسط, انصاف کا. سب سے بڑا انصاف کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کوئی پوچھے سب سے بڑا انصاف کیا ہے تو آپ فرما دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس سے بڑا انصاف والا کلمہ کوئی نہیں. جو جہاں شرک ہوگا یہ سب غداری ہے, نا انصافی ہے. اللہ کی توحید اور آقا کی رسالت والا جو مسئلہ ہے یہ سب سے بڑا انصاف ہے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ, اور سیدھے رکھو اپنے چہرے, عند کل مسجد, ہر نماز کے وقت یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کرو اور توجہ اللہ کرو. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اور پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے پکار. یہ جو مسئلہ پکار ہے, غیبانہ وظیفے پڑھنا کہ یا علی مدد نعوذ باللہ, یا رسول اللہ مدد, یا پیر جیلانی مدد, یا باول حق مدد, یہ سب شرکیہ اور کفریہ جملے ہیں. اصل جو لب لباب ہے پوری شریعت کا, الدعاء مخ العبادہ, دعا جو ہے یہ مغز ہے پوری عبادت کا. الدعاء هو العبادہ, دعا ہی اصل عبادت ہے. بإیمانہ غیبانہ سور و پکار کرنا اس نیت سے کہ میں جس کی پکار کر رہا ہوں وہ مجھے سن بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے. تو یہ ذہن رکھنا ہے تو کس کے متعلق رکھنا ہے؟ اللہ کے متعلق. وہی ہمیں دیکھنے والا بھی ہے اور وہی ہماری پکاریں سوت نہیں رہے, وہی ہماری پکاریں سننے والا بھی ہے. فرمایا وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, پکارو اسے خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو. كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ, جیسے اس نے تم کو پہلے پیدا کیا ہے. تعودون, پھر معاشر کے دن دوبارہ تم لوٹائے جاؤ گے, یعنی اللہ پھر قیامت والے دن تمہیں زندہ کرے گا. فَرِيقًا ہدا, اس نے ایک فرقے کو ہدایت دی ہے. وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ, اور ایک فرقے پہ لازم آ گئی ہے گمراہی. جو ساتھی نئے ہیں ان کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں, جو مستقل سماعت کر رہے ہیں ان کو تو ماشاءاللہ ان آیات کی فوراً سمجھ آ جاتی ہے. ابتدا میں نے عرض کیا تھا ہدایت کی 4 قسمیں ہیں اور گمراہی کی بھی 4 قسمیں ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا ہدایت سے ملی نہیں ملی, ہدایت ایسی نہیں ہے کہ فوراً کوئی ٹافی ہے برفی ہے آپ کے منہ میں ڈال دی جائے گی. ہدایت سے پہلے ہے انابت. انابت بإیمانہ دل کا برتن سیدھا کرو. کہیں بھی کوئی خیر لینے جائے بندہ مانگنے والا تو وہ اگر اپنا برتن ہی الٹ کر لے تو یہ مذاق ہوتا ہے. اگلے بندے پہ دروازے پہ دستک دے اور اپنا برتن الٹ ہو. پہلے نمبر پہ اپنے دل والا برتن سیدھا کریں اور یہ اللہ سے دعا کریں مولا ہم ہدایت چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ جب آپ کا دل والا برتن سیدھا ہوگا دوسرا نمبر ہدایت ہے, انشاءاللہ ہدایت مل جائے گی. اب ہدایت ملنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ ہدایت کی پٹڑی سے اتر جاتے ہیں جنہیں شرعی اصطلاح میں مرتد کہتے ہیں. پہلا نمبر انابت, دل کا برتن سیدھا ہونا. منیبین الیہ, میں رجوع کرتا ہوں اللہ کریم کی طرف, یہ دل کا برتن سیدھا کیا. دوسرے نمبر پہ اللہ اسے ہدایت والی نعمت عطا کر دیتے ہیں. جب ہدایت مل گئی اب تیسرا درجہ ہے استقامت.
کون سا درجہ ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پالنہار فقط اللہ ہے، اتنا کہنے سے جنت نہیں ملے گی، ثم استقاموا، یہ کہہ کے پھر ڈٹ جاؤ، دنیا جہان تمہارے مقابلے میں آئے پھر اپنے جملوں سے ہیرا پھیری نہ کرو، یہ استقامت سب سے مشکل ترین عمل ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور جب یہ تیسری نعمت مل جاتی ہے استقامت کی، ڈٹ جانا حق پہ، پھر چوتھا نمبر ہے وَرَبَّتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اس سے کہتے ہیں ربط علی القلب، اللہ پھر بندے کے دل پہ رحمت والے ہاتھوں سے تھپکیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ پہلا نمبر انابت، سادے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں پہلا نمبر ہے دل کا برتن سیدھا کرو تو ہدایت ملے گی، ہدایت مل گئی تو استقامت اختیار کرو، استقامت اختیار کرو گے تو اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب اکثر لوگ پہلے ہی 1-2 نمبروں پہ فیل ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کی بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ جب دل کا برتن سیدھا ہوا ہدایت فوراً آ جاتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب کوئی متلاشی ہوتا ہے حق کا، میں اس کو گمراہی پہ کبھی موت نہیں دیتا۔ اب یہاں جو فرمایا ایک فریق ہدایت پہ ہوگا ایک گمراہی پہ، تو ہم نے ہدایت کے لیے قرآن بھیجا، نبی بھیجے، آگے صحابہ بھیجے، بہت سارے انبیاء نے ہدایت کی دعوت دی، تو ایک بندے ایک جماعت گمراہ رہی۔ اب گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں، جاگ رہے ہو بھائی؟ گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں۔ پہلا نمبر ہوتا ہے شک، کسی بھی آیت میں، قرآن کی آیت میں شک کرے گا بندہ تو کیا ہو جائے گا؟ فوراً کافر ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کی ابتدا میں کہہ دیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرا علم کم ہے، کمزور ہوں، مجھے لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں، تو اس سے ٹکرانا نہیں ہے کہ تو قرآن پڑھ رہا ہے نعوذ باللہ غلط کر رہے ہیں۔ ہاں اگر معنی میرے پھری کر رہے ہیں آپ اس کا معنی چیک کریں، دیکھ لیں، اگر سمجھ آ گئی کہ واقعی یار قرآن یہ کہہ رہا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اپنی اصلاح کروں قرآن کے مطابق۔ قرآن میں شک کرے گا یا آقا کی حدیث مبارکہ صحیحہ میں شک کرے گا یا صحابہ کی اجماع میں شک کرے گا تو بندہ کیا ہو جائے گا جی؟ کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ پہلا نمبر ہے شک، شک بندہ کرتا ہے شریعت کی باتوں میں تو فوراً دوسرا نمبر ہے کفر، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تیسرا نمبر ہے جدال، لڑائی، یعنی کافروں مشرکوں کی طرف سے حق والوں سے لڑنا، اس کو جدال کہتے ہیں، لڑائی کہتے ہیں۔ جب بندہ حق والوں سے لڑنے پہ اتر آئے اب اللہ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، پھر میں ان کے دلوں کو کیا کر دیتا ہوں؟ تالے لگا دیتا ہوں۔ یہ وہی ختم والی آیت ہے جس میں کچھ مولانا صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور آگے پھل فروٹ پڑا ہوتا ہے، ختم پڑھایا جا رہا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، او بے ایمانو اللہ نے تمہارے دلوں پہ مہر لگا دی۔ کہتے ہیں استاد جی صحیح فرما رہے ہیں، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تمہاری کانوں پہ بھی مہریں، آنکھوں پہ پردے، ولہم عذاب عظیم، تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بیچارے سادے بندے سر کرے دے بیٹھے ہوتے ہیں، واہ استاد جی چنگا ختم پڑھے رہے۔ تو بہرحال وہ کل شل جتنے اسے آتے ہوتے ہیں پڑھ پڑھ کے جو سامان ملا چلا گیا۔ شریعت اسلامیہ میں اس طرح ختم نام کا کوئی وجود نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ یہ تو ایتے ہی کافروں کے لیے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ تو کافروں کے لیے، تم مردے بخشانے پہ لگے ہوئے اس آیت سے، یہ تو تم ثابت کرنا چاہتے ہو کہ جو آگے بیٹھے ہیں سارے کافر ہیں اور جو مر گیا وہ بھی کافر ہے۔ ان بیچاروں پہ کفر کا فتویٰ بھی لگا دیا اور ان کا مال بھی پی کے چلا گیا ہے۔ یہ جو مروجہ ہمارے ہاں ترتیبیں بن چکی ہیں، دوسرا تیسرا جمعراتیں اور سالانہ عرس، یہ ختم، یہ 11ویں، یہ لنگر، یہ سب ملاؤں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ایک مسئلہ ذرا سماعت کریں، ہمارے پاس جو دین آیا ہے یہ براستہ ایران، ہندوستان، پاکستان آیا ہے، اسی وجہ سے بہت ساری ہندوانہ رسمیں ہمارے اندر داخل ہیں۔ مثلا یہ شادی کے موقع پہ یہ ہاتھ میں کیا بنتے ہیں؟ گانا ہے، پتہ نہیں گانا کی گانا جو بھی کہتے ہیں، یہ سب ہندوانہ رسم ہے۔ یہ پہننا اور اسی طرح وہ سیرے ویرے، پتہ نہیں پہلے دور چھوٹے چھوٹے سے ایسے وڈی جی چاڑ دینا، پتہ نہیں دلہے نو نظر کری شاید ہے۔ وہ جس ٹائم جٹ دانت بھجائے نا، دانت دوڑ لگاتے ہیں، ان کی جناب آنکھوں پہ ڈالتے ہیں تاکہ اچھی طرح دوڑ لگائیں۔ تو شادی کے موقع پہ وہ اس طرح سیرے ویرے ڈالنا جس سے بالکل کوئی چیز نظر بھی نہ، ایک ہے کہیں پھول شول کا مالا شالا ڈال دیا تاکہ اس میں پہچان ہو جائے کہ یہ دولہا صاحب ہیں، اتنی گنجائش ہے۔ باقی وہ جو لمبے چوڑے کاروائیاں یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں۔ اور اسی طرح جوتا چورائی، تو یہ اس کا مجھے بھی نہیں پتا تھا، ایک بار میری بھی کسی نے جوتے اٹھا لیے، تو بعد میں ایک میسج آیا کہنے لگا استاد جی
جمعے پہ دل تو کرتا ہے آنے کے لیے، لیکن میں 3 مرتبہ اپنی جوتیاں اٹھوا چکا ہوں۔ میں نے کہا سر معذرت، آج تو میری بھی کسی نے اٹھا لی۔ پھر وہ جواب بھی اس نے لکھا، کہتا ہے وہ پہلے تو تھا شادی کے موقع پہ سالیاں جوتی چوراتی ہیں، پتنی مسجد میں سے کون چورا لیتا ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے، اللہ ہی بہتر کو معاملہ فرما دے۔ تو یہ سب جوتا چورائی والا جتنا معاملہ ہے یہ بھی سب ہندوانہ رسمیں ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے اپنی شادی اور غموں کے موقع پہ آقا کی سنت کو تھام کے رکھیں، جو برکات اس کے اندر ہیں وہ اور کہیں بھی نہیں ہیں۔ جی چلیں جی، وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے پکار، كَمَا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ، جیسے اس نے تم کو پیدا کیا ہے پھر معاشر کے دن تم دوبارہ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ مخلصین والا جملہ ذرا ذہن میں رکھیں، اس کا فائدہ انشاءاللہ چند آیات کے بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ فریقاً ہدیٰ و فریقاً حق علیہم الضلالہ، اس نے ایک فرقے کو ہدایت دی، جو حق چاہتا تھا اسے ہدایت مل گئی۔ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک فرقے پہ لازم آ گئی گمراہی اور کفر، وہ اپنے دل کا برتن الٹ کر کے پھر رہا تھا، اللہ نے اسے گمراہی رکھا ہے۔ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ، بے شک انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو دوست اللہ کو چھوڑ کر۔ جو مشرک ہے وہ شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے، جو مومن ہے وہ رحمان کو اپنا دوست بناتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ہدایت پر ہیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کر لیا کرو آراستہ اپنے آپ کو ہر نماز کے وقت۔ یہ کیا مطلب ہے؟ ہر نماز پہ نیا جوڑا پہنو، فرمایا نہیں، اپنے آپ کو وضو کر لیا، اچھی طرح مسواک کر لیا، پاک صاف کر لیا، تاکہ اللہ سے باتیں کرنی ہے۔ جو نماز پڑھنی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ نمازی بندہ کس سے باتیں کرتا ہے؟ یہ تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ اکثر لوگ یعنی کئی ساتھی مسٹیک کرتے ہیں، آ گئے نا پہلے پہنچ گئے تو اب ادھر ادھر کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، تکبیر جو تحریمہ ہے اس کا ثواب ضائع کر دیں گے۔ اگر آپ جلدی پہنچ چکے ہیں تو آپ فوراً صف کا خیال رکھیں اور فوراً کھڑے ہو جائیں۔ کچھ ساتھی ذہن میں بناتے رہتے ہیں 2 رکعت نمازیں فجر تے فرض تے، پیچھے امام صاحب کے آگے امام صاحب کے، منہ قبلہ شریف کی طرف اور پیچھے امام صاحب کے، اللہ اکبر۔ اب اتنا کرتے کرتے امام صاحب سورۃ فاتحہ پڑھ چکے ہوتے ہیں تو یہ ان کے پہلے آنے کا بالکل فائدہ نہیں ہوا، الٹا گناہگار ہو گئے ہیں۔ جب گھر سے چل پڑے ہیں، نیت ہو گئی ہے، بس اللہ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ کہاں آ رہا ہے، نماز پڑھنے آ رہا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، بس آپ نے کر لیا ہے، بسم اللہ شریف پڑھیں اور قبلے کی طرف رخ کر کے فوراً ساتھ ہی جب امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ہے، ان کے کہنے کے بعد پہلے نہیں اللہ اکبر تو ساتھ ہی آپ بھی کہہ دیں اللہ اکبر، یہ شریف مسئلہ، اور فوراً ثنا پڑھیں تاکہ آپ کو مکمل نماز کا ثواب ملے۔ اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ پہلی تکبیر جو پڑھتے ہیں امام صاحب کے ساتھ، پہلی مرتبہ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں تحریمہ۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہم پہ حلال تھیں اس کے کہنے کے بعد اب وہ کیا ہو چکی ہیں؟ حرام ہو گئی ہیں۔ اب وہ کیا ہو گئی ہیں؟ حرام۔ کیوں؟ پہلے کھانا کھانے کی اجازت تھی، یعنی بندہ افطاری کے بعد کھانا کھایا، اس نے جو کچھ تھا افطاری کر لی ہے، اب کچھ کھجوریں جیب میں ڈال کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، یہ تو جیب چکڑ دے سٹ ماری آدھا ہے، استاد جی پڑھ دے پین سنی دب ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اب یہ جو کھجوریں اندر جا رہی ہیں یہ حلال ہیں یا حرام؟ اب یہ حرام جائیں گی۔ کیوں؟ آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا تھا اللہ اکبر، بس اب وعدہ ہو گیا ہے کہ حلال چیز بھی میرے اندر اب نہیں جائے گی جب تک میں تیری عبادت سے فارغ نہیں ہو جاؤں گا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جو چیزیں حرام ہیں وہ تو ہر وقت حرام ہیں۔ نماز کے اندر جب پہلی تکبیر کہہ دی اب حلال چیزیں بھی کیا ہو گئی؟ ہم پہ حرام ہو گئی۔ اب ایک دوسرے سے بات کرنا، کوئی دینی بات کرنا یا ویسے سمجھانا کوئی بات تو ٹھیک ہے شرعی طور پہ، لیکن جب اس نے نماز اللہ اکبر کہہ لی ہے اب کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا او میرے واسطے بھی بچائیں، کھانا شانا اپنے شروع رہے، یا کوئی آیا تو کہتا ہے چل چل مل جا، بھی پہلی رکعت شامل ہو جا، نہیں، فرمایا نہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اب
اب نہیں کہہ سکتے جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دی ہے، اب حلال چیزیں بھی آپ پہ کیا ہو گئی ہیں؟ حرام ہو گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جب مسجد کے لیے آپ آ رہے ہیں، خلاصہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب حلال چیزیں حرام ہو گئیں، کسی اور سے بات کرنا بھی حرام ہو گیا، کھانا پینا بھی اب اس وقت کھانا پینا بھی حرام ہو گیا، اب اللہ چاہتا ہے کہ ایک میرا بندہ ہو اور ایک میں ہوں، وہ مجھے باتیں سناتا جائے اور میں اس کی سنتا جاؤں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو نماز میں اباسیاں لینا، اونٹ پٹانگ کرنا، ایک دوسروں کو اس طرح کرنا، یہ سب خلاف شریعت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نماز میں انتہائی توجہ اللہ رکھے۔ ایک بندہ 100 رکعتیں پڑھتا ہے، ایک فقط 2 پڑھتا ہے، وہ 2 والا غالب آ جاتا ہے۔ اگر اس کی 2 رکعتوں میں توجہ اللہ رہی ہے، 100 والا چٹک پٹک آیا اور گیا، جس طرح مرغی نے دانے کھائے وہ بھی اس طرح ٹھونگے مارتا رہا۔ کالے کپڑے میں نماز لپیٹ اس کے منہ میں مار دی جاتی ہے، اور نماز خود بددعا دیتی ہے، ظالم جس طرح تو نے مجھے خراب کیا اللہ تجھے خراب کرے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ 100 رکعت نماز پشاور کے لیے پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں نا خان صاحب گاڑی میں تھے، ٹرین کا دورہ، تو ٹرینیں بھی بند ہو چکی ہیں، تو وہ جو ٹی ٹی وی ٹی آیا نا ٹکٹ کے لیے، تو اس نے دیکھا یار یہ تو تھوڑی دیر بعد پھر آ جاتا ہے۔ اب اس نے 2 رکعتیں نہیں تھی، پھر ٹی ٹی آ گئے، یار خان صاحب نماز میں ہے، دیکھا تو پھر آ رہا ہے، پھر 2 رکعتیں نہیں تھی۔ اس نے کہا یار یہ بات تو خطرناک ہے، تھوڑی دیر بعد آ رہا ہے۔ اس نے کہا 100 رکعت نماز پشاور کے لیے، اب کراچی سے چلا ہے پشاور تک نیتی رکھا نہ نماز چھوڑ سی تو نہیں دوبارہ میرے کو پوچھ۔ مقصد یہ ہے کہ آپ جتنی آسانی سے ہو سکے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون میرا بندہ کتنی خوبصورتی سے میری عبادت کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ 100 رکعت نہ پڑھیں، آپ 20 رکعت بھی، یعنی نوافل، تراویح کی بات نہیں کر رہا، آپ نوافل 20 رکعت بھی نہ پڑھیں، 8 بھی پورے نہیں پڑھ سکتے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تو 2 رکعتیں توجہ کے ساتھ پڑھ لیں، اس میں توجہ اللہ ہو تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بہت سارا مل سکتا ہے، بشرطے کہ خلاصہ کلام سنو۔ کوئی پوچھے نماز کا مقصد کیا ہے تو آپ یوں کہیں اپنی ساری باتیں اللہ کو سنا رہے ہیں۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اپنی دکھ بھری داستان، اپنا عزم، اپنے وعدے وعید سب اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جب اللہ سے بات کرنے کو دل ہو تو نماز پڑھا کرو، جب اللہ کی باتیں سننے کو دل ہو تو قرآن پڑھا کرو۔ یہ قرآن ساری اللہ کی باتیں ہیں، تو جب دل کر رہا ہو کہ میں اللہ کی باتیں سنوں، دونوں عمل ایک دوسرے سے خوبصورت ہیں۔ تو آؤ ذرا دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں جب تم نماز کا ارادہ کرو تو ننگے ایک تو طواف بھی نہیں کرنا اور نماز بھی نہیں پڑھنی، بلکہ اپنا لباس اچھی طرح پاک صاف پہن کے میرے دربار میں کھڑے ہو جاؤ، اور پھر تم مانگتے چلے جاؤ گے، میں اللہ تمہاری جھولیاں رحمتوں سے بھرتا چلا جاؤں گا۔ لگتا ہے ساری رات آئی تسی عبادت ہی لگے رہے ہو کہ تو نیند ستائی ودی ہے۔ ایک قدر کو میں پڑھتا ہوں، دعا کرے سن یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم کر لیا کرو آراستہ اپنے آپ کو ہر نماز کے وقت، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور ضیاء نہ کرو، یعنی فضول خرچی نہ کرو، یعنی شرکیہ کاموں پہ خرچ نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ نہیں پسند کرتا اسراف فضول خرچی کرنے والوں کو۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ، فرق پوچھ میرا پیغمبر کون ہے جس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو، التی اخرج لعبادی، جو پیدا کی اس نے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزیں اس نے کھانے پینے کے لیے بنائی ہیں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دیجئے مومنوں کے لیے دنیا کی زندگی میں، توجہ چاہتا ہوں یہ نعمتیں مومنوں کے لیے، خالصتا یوم القیامہ، دنیا میں تو یہ نعمتیں سبھی کو دیتا ہوں، لیکن یہ جو اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہیں خالصتا یوم القیامہ، یہ خالص مومنوں کو عطا کروں گا، وہاں مشرک و کافروں کو یہ نعمتیں عطا نہیں کروں گا۔ یہ ہے خالص اللہ کی عبادت کرنے کا فائدہ۔ جو خالص عبادت نہیں کرتا اس کو دنیاوی نعمتیں ملیں گی، آخرت کی نعمتیں
نہیں ملیں گی۔ جو خالص اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اس پہ سب سے بڑا کرم یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی گزارا اس کا چل جائے گا، آخرت کی جو عظیم نعمتیں ہیں اللہ اسے وہ عطا کریں گے۔ اللہ ہمارا شمار بھی انہی میں فرما دے۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم اپنی آیتیں لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بس حرام کیا میرے رب نے الفواحش بے حیائی کی باتوں کو، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ بے حیائی کی باتیں ظاہری ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، والاسم اور ہر طرح کا گناہ، والبغی بغیر الحق اور زیادتی کسی کے ساتھ بھی جو کی جاتی ہے یہ ناحق ہے، یعنی گناہ بھی ناحق کام اور ہر طرح کی جو زیادتی ہے اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی بات، سب سے بڑی ناحق بات یہ ہے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، یہ کہ شریک ٹھہراؤ تم اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کے ساتھ۔ اس سے بڑا ظلم نہیں، اس سے بڑا ناحق نہیں ہے۔ ما لم ينزل به سلطانا، ایسی چیز کہ نہیں اتاری گئی اس کے لیے کوئی سند۔ یہ شرک واحد وہ جرم ہے جو بالکل لاوارث ہے، بالکل اس کے اوپر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور کہو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں جو تم نہیں جانتے، یعنی یہ فلاں غوث اعظم، فلاں لجپال، فلاں دستگیر، اللہ کو انتہائی غصہ آتا ہے، یہ کام نہ کیا کرو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے، آ جائے گا ان کا وقت موت کا۔ لا يستغفرون ساعة، تو نہ پیچھے رہ سکیں گے ایک گھڑی، ولا يستقدمون، اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ آگے بڑھنا تو سمجھ آتا ہے، پیچھے رہ جانے کا کیا مطلب؟ یہ محاوراتی جملہ بولا جاتا ہے۔ آپ کبھی کوئی سودا لینے گئے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یار کچھ کمی بیشی کرو، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیشی بھی کرو، 100 کی چیز ہے 200 لے لو۔ یہ ایک محاوراتی جملہ ہوتا ہے کہ یار کچھ لیس فرما دو، کچھ رعایت کر دو۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں جب موت کا وقت آ جائے گا نہ کوئی پیچھے رہ سکتا ہے نہ کوئی آگے آ سکتا ہے۔ 1 منٹ سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا، جس کی جو موت لکھی ہوتی ہے تو وہ اس کو اسی وقت موت آئے گی۔ ایک آگے بڑا اہم مسئلہ ہے، ذرا آپ جاگیں گے تو میں سنا سکتا ہوں، میں بس تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ جلدی دعا۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اے اولاد آدم اگر آئیں تمہارے پاس رسول منکم تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، سنائیں تم کو میری نشانیاں۔ یہاں سے کچھ کافروں نے خاص طور پہ نبوت میں دھوکہ دینے والوں نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اے اولاد آدم اگر آئیں تمہارے پاس رسول منکم، رسول تم میں سے۔ اس آیت سے مسلمہ کذاب وغیرہ نے استدلال پکڑا ہے کہ رسول آتے رہیں گے قیامت تک، رسول آتے رہیں گے قیامت تک، تو لہٰذا تم ہر رسول کی تابعداری کرتے رہنا۔ کتنے بے شرم لوگ ہیں، جب بندے کے اندر ضد آ جاتی ہے اور نحوست آ جاتی ہے، پھر دل مردہ ہو جاتا ہے، حق والی آنکھیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ توجہ اگر چاہیں تو پیچھے سارا کلام چل رہا ہے، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نیچے اتارا تو اس کی آنے والی اولاد سے یہ سارا خطاب ہو رہا ہے۔ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے تم نے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، لباس پہننا ہے، شیطان تمہارے والد کا دشمن تھا، خیال رکھنا ہے، اس کی پوری جماعت ہوتی ہے، خفیہ دیکھتے ہیں، لہٰذا ننگا طواف بھی نہیں کرنا، اور اسی طرح یہ ساری باتیں پیچھے کی طرف جا رہی ہیں۔ یعنی اللہ اولاد آدم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رسول بھیجوں گا تمہارے اندر جو تمہاری جنس میں سے ہوں گے، تو ان نبیوں رسولوں کی تم نے کیا کرنی ہے؟ تابعداری کرنی ہے۔ یا تو اس میں امت محمدیہ کو الگ ذکر ہوتا اور پھر یہ ہوتا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنا ہے، ایسی آیت پورے قرآن میں سے نہیں ہے۔ تو یہ سب شیطانی کرتب ہیں اور دھوکہ بازی ہے۔ چاہے مسلمہ کذاب ہو، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ بھی کافر ہے، مرزا غلام احمد قادیانی یا اس کا کوئی بھی چیلا ہو تو وہ بالکل ابو جہل سے بڑا کافر ہے۔
جو میرے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. اور یہ جتنے مرزائی ہیں آپ بھی خدا را تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں. یہ شیطان وزان آپ جو پیتے ہیں یوں سمجھو کہ آپ خون پی رہے ہیں مسلمانوں کا. یہ ان بے وقوفوں کی کمپنی ہے اور اسی کے ذریعے اس کی بہت ساری پرافٹ جو ہے وہ اسلام کے خلاف صرف کرتے ہیں. یہ جو مرزائی آج بہت بڑا نیٹ ورک پھر وسیع کر رہے ہیں خفیہ طور پہ, اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں, اور ہمارے بہت سارے سادہ اسٹوڈنٹ ان کی باتوں میں آتے ہیں. وہ کلمہ پڑھیں گے آپ کے سامنے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھو جی ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں, اب ہم کافر کیسے ہو گئے؟ اب مولوی کہتے ہیں جی یہ کافر ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں. جو میرے نبی کے بعد کسی نئے نبی کے متعلق یہ ذہن رکھے کہ فلاں مرزا فلاں وغیرہ وغیرہ یہ ذلی یا بروزی حقیقی یا اس کا نیب نبی بن کے آیا ہے, تو وہ بالکل مطلقاً کافر ہے. وہ کیا ہے جی؟ بالکل کافر ہے. اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. مرزائی شرعی مسئلے کے مطابق یہ فقط کافر نہیں, یہ مرتد ہے. اسلام کا نعرہ لگا کے جو اسلام کی جڑیں کاٹتا ہے اسے کافر نہیں کہتے, اسے کیا کہتے ہیں؟ مرتد. اور مرتد واجب القتل ہوتا ہے, نہ اس کا جنازہ ہوتا ہے نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے. تو یہ ان کی بہت بڑی سازش ہے نوجوان نسل کو دھوکہ دے کے, ڈیوٹیوں کا, دکانوں کا اور لگائیوں مگائیوں کا دھوکہ دے کے یہ شادیاں کرواتے ہیں بے ایمان, اور اچھے خاصے نوجوانوں کو تباہ کرتے ہیں. تو یہ ہم سب پہ لازم ہے, جہاں اللہ کی توحید کا دفاع ہم پہ لازم ہے, اسی طرح آقا کے ختم نبوت کے مسئلے کا دفاع بھی ہم سب پہ لازم ہے, اور اسی طرح عظمت صحابہ اہل بیت کا دفاع بھی ہم سب پہ کیا ہے جی؟ لازم ہے. لیکن یہ ساری باتیں ملیں گی آپ کو قرآن سے جب آپ قرآن کے طالب علم بن کے اس کو سیکھنا شروع ہو جائیں گے. انشاءاللہ بہت سارے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ چلیں. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم, اے اولاد آدم اگر آئیں تمہارے پاس رسول تمہاری جنس میں سے, یقصون علیکم آیاتی سنائیں تم کو میری نشانیاں, فمن اتقا پھر جو کوئی تم میں سے تقوی اختیار کرے, واصلح اور اپنی اصلاح کر لے, سابقہ گناہوں پہ معافی مانگ کے زندگی بدل لے, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو نہیں ہوگا خوف ان کو معاشر کے اندر, ولا هم یحزنون نہ ہی وہ غمگین ہوں گے دنیا چھوڑنے پر. والذین کذبوا بآیاتنا اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری توحید والی آیتوں کو, واستکبروا عنہا اور تکبر کیا اس کے عمل کرنے سے, اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں جہنم والے, ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اللہ ہم سب کو بچائے. بڑا عجیب سا مسئلہ ہے, ذرا سماعت کریں. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا پھر کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا, او کذب بآیاتی یا جھٹلائے اس کی نشانیوں کو, اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب یہ وہی ہے ملے گا ان کو دنیا میں ان کا حصہ جو ہم نے کتاب میں بیان کی ہے. کون سا حصہ ملے گا او تمہیں بتائیں, حتی اذا جاءتہم رسلنا یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے رسول, یتوفونہم ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے. یہ بندے پہ موت کا وقت سب سے مشکل ترین وقت ہوتا ہے. شیطان اتنا ساری زندگی زور نہیں لگاتا جتنا وہ موت کے وقت زور لگاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے بہت بڑے امام گزرے ہیں. یہ 4 اماموں نے بڑی شہرت حاصل کی ہے. عرب کنٹری میں حنبلی المسلک ان کے سارے مقلد ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کو حکومت نے بہت بڑا ظلم کیا. ہر روز 100 کوڑے مارے جاتے تھے اور بڑا ظلم کیا جاتا تھا, لیکن اس بندے کی استقامت کو سلام ہے. لیکن جب آخری وقت آیا تو شاگرد سارے پاس بیٹھے تھے. تو شرعی مسئلہ یہ ہے اگر بندہ اس کے قریب ہے جس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو آہستہ آہستہ کلمہ شریف کا ذکر شروع کر دے. دنیاوی گپوں میں نہ لگائے, وہ پوتا آ رہا ہے, دوتا آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے.
اب اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب اس کو تھوڑی سی توجہ اللہ کریں اور آہستہ آہستہ بیٹھ کے اتنی آواز میں کلمہ پڑھیں جو اسے سنائی دے, اور یہ بھی نہ کہیں کہ تو پڑھ, کیونکہ وہ موت کی سختیوں میں ہے, ہو سکتا ہے اس کے منہ سے نکل جائے میں نہیں پڑھتا, بلکہ ساتھ بیٹھ کے آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ. کوئی جملہ بھی جو اللہ کی توحید پہ دلالت کرتا ہو اس کی زبان سے یہ نکل جائے. اب اس سے کوئی دنیاوی بات نہ کرو. اس حال میں مرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت کا وارث بنا دیں گے, بشرطے کہ وہ پہلے مومن ہو. اب جو فرشتے آتے ہیں یہاں رسولنا جمع کا صیغہ ہے, یہ اطلاق ہے کہ ایک اکیلا اسرائیل نہیں آتا, اس کے پیچھے بہت ساری جماعت ہے. پیچھے ہم مسئلہ پڑھ چکے ہیں, 3 طرح کے فرشتے انسان کے ساتھ رہتے ہیں. کتنے بھائی؟ 3 طرح کے فرشتے انسان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک فرشتے وہ رہتے ہیں جو ہر وقت حفاظت میں لگے رہتے ہیں, جو مومن کی حفاظت کرتے ہیں آگے سے بھی پیچھے سے بھی, تاکہ اس پہ کوئی کسی طرح شیاطین اور کوئی کافر حملہ نہ کر دے. یہ ہر مومن کے ساتھ رہتے ہیں. اس کی آنکھوں کے سامنے پر مارتے ہیں تاکہ موذی چیز اس کی آنکھوں میں نہ چلی جائے, کانوں پہ, اسی طرح منہ پہ. اب وہاں پہ کوئی تکلیف اگر آئے تو اللہ نے ساتھ بتایا تھا وہ میرے حکم سے آتی ہے, میں ان کو کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جاؤ, میں اسے آزمانا چاہتا ہوں یا اس کی تکلیف دے کے اس کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہوں. تو ہر مومن کے ساتھ ایک جماعت فرشتوں کی وہ رہتی ہے جو اس کی کیا کرتی رہتی ہے؟ بولو نا بھائی, حفاظت کرتی رہتی ہے. دوسری وہ جماعت ہے کرامن کاتبین, جو دائیں بائیں فرشتے موجود ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں. اب ایک مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک نیت ارادہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ صدقہ خیرات کریں گے. اب اس ارادے کا ارادہ کرنے والے کو پتا تھا تو شریعت کہتی ہے نیکی لکھی جاتی ہے جو بندہ اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے. تو ادھر تم کہتے ہو اللہ کے علاوہ عالم الغیب کوئی نہیں, تو فرشتوں کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے ارادہ کیا ہے نیکی کرنے کا؟ تو اللہ ان کو بتا دیتا ہے کہ یہ تم کیا کرو, میرے بندے کی نیکی لکھو, اس کام کا یہ ارادہ کرتا ہے. حدیث صحیحہ میں آتا ہے معاشر کے میدان میں جب میزان ترازو پہ اعمال صالح رکھے جائیں گے, کچھ الگ سی چیزیں اللہ اپنی طرف سے اٹھوا کے رکھے گا میزان پہ اور وہ بھر دی جائیں گی. فرشتے بھی حیران ہو جائیں گے, مولا یہ کون سی نیکی ہیں جو اس نے ایسی کی جس کا ہمیں بھی پتہ نہیں ہے. تو اللہ فرمائے گا یہ بندے کا میرا معاملہ تھا اور یہ چاہتا تھا کہ یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان راز رہے, تو میں نے ان عمل سے خاص تھے آپ کو بھی مطلع نہیں کیا. تو یہ ایسے تنہائی میں جو ذکر کرتا تھا جو فقط دل میں مجھے ہی پتہ تھے, تو میں نے نہیں بتایا آپ کو, کیونکہ اس کی خواہش یہ تھی کہ اس کا اجر میں اللہ خود اسے عطا کروں, تو میں نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. تو ایسے فرشتے بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں جو اچھے برے عملوں کو کیا کرتے رہتے ہیں. جی نوٹ, پہلی طرح کے فرشتے جو حفاظت کرتے ہیں مومنوں کی, دوسرے وہ ہیں جو اعمال لکھنے والے ہیں اچھے اور برے, تیسرے وہ ہیں جو روحیں قبض کرنے والے ہیں. مومنوں کی روحیں قبض کرنے والے الگ ہوتے ہیں اور کافروں کی روحیں قبض کرنے والے الگ ہوتے ہیں. جو کفار و مشرکین منافقین کی روحیں قبض کرتے ہیں یہ بدبودار ٹاٹ سا لے کے آتے ہیں اور انتہائی سختی والا معاملہ کرتے ہیں. انشاءاللہ 10ویں پارے میں پڑھیں گے, حتیٰ کہ وہ پٹائی بھی کرتے ہیں, مارتے ہیں مشرکوں کافروں کو, گناہگاروں کے چہروں پہ بھی, پیٹھ پہ بھی, پہلو پہ بھی, اور وہ بیچارہ کسی کو بتا نہیں سکتا. کچھ ایسے ہوتی ہیں روحیں جو مومن ہیں, الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ. اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرشتوں سے کہتا ہے جنت سے ایک خوشبودار آپ رومال لے کے جائیں ریشمی جس پہ جنت کی کستوری لگی ہوئی ہو, میرے بندے کو جا کے پہلے سلام کہہ دو. اب آسانی کے ساتھ اس کی روح کو اس رومال میں لپیٹ کے سیدھا اعلی علیین جنت کے باغوں میں پہنچا دیا جائے. تو یہ 3 طرح کے فرشتے علماء لکھتے ہیں کہ ہر مومن کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہاں جو منظر آپ پڑھ رہے ہیں یہ کافروں کا منظر ہے, جو مشرک و کافر تھے, جو دنیا میں کہتے تھے ہمارے معبود فلاں پیر سرکار ہمیں چھڑا لے جائیں گے. تو اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھو ان کے ساتھ کیا بنے گا. اب تو نہیں گئے, رکوع تک جاؤں گا بس, اسٹاپ, نو آگے نہیں چلنا چاہتا ہوں, آپ سو رہے ہیں.
حتی اذا جاءتم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے فرشتے روحیں قبض کرنے کے لیے، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہیں گے کہاں ہیں جنہیں تم پکارا کرتے تھے اللہ کے علاوہ؟ ابھی روح اندر ہے، سننا بھائی، ابھی روح اندر ہے، نکلی نہیں ہے۔ روح کہاں سے شروع ہوتی ہے نکلتے ہوئے؟ پاؤں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، یہ پاؤں پنڈلیاں پنڈلی سے ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اسی طرح نکلتے 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 حلقوم تک، یہاں تک آ کے اللہ روک لیتا ہے، ٹھہرو اب اس سے ذرا بات کرنے دو، مارا سادہ اپنے معبودن ہو جو کہتے تھے کرنیاں بھرنیاں والے ہیں۔ روح نکل گئی تو واپسی تو کو جا، یہ تو تیرے سارے بابے جمع ہو جائیں، واپس کوئی نہیں لا سکتا، یہاں روک دی جاتی ہے، ٹھہر بے ٹھہر، پکار اب جس کو تیرا دل کرتا ہے، تیرا ارمان نہ رہے کہ مجھے موقع ملتا میں فلاں کو پکارتا وہ آ جاتا۔ اب اللہ مشرک سے کہتا ہے مارو سد جانو دل کر دئی۔ اب آگے وہ کیا کہتا ہے وہ قرآن سنے بھائی، فرمایا حتی اذا جاءتم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے، قالوا اینما کنتم، آگے سے فرشتے کہتے ہیں کہاں گئے، ما کنتم تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، آج وہ تمہارے معبودان باطلہ کہاں گئے، آج کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آگے سے مشرک کہتا ہے قالوا ضلوا عنا، آگے سے مشرک و کافر کہتا ہے جی سارے گم ہو گئے، وہاں جب چندہ بندہ لینا ہوتا سارے پہنچاتے، سبیل لگوانی ہوتی سارے پہنچاتے، آج کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور گواہی دیں گے وہ اپنی ذات کے خلاف، کیا؟ انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کافر تھے۔ خود مشرک و کافر مرنے سے پہلے اعتراف کرتا ہے کہ میں کفر پہ رہا ہوں، اب اس کی روح قبض کرا کے سجین جہنم کے گڑھوں میں داخل کر دی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ قال ادخلوا فی امم، فرمائے گا اللہ داخل ہو جاؤ ان امتوں میں، قد خلت من قبلکم، جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، فی النار، کہاں؟ چلو جہنم میں۔ اے مشرکوں کافروں تم بھی وہاں پہنچ جاؤ جہاں تمہارے پہلے سب ہم عقیدہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ بھی مشرکوں کی بھی مختلف جماعتیں ہوں گی، آج بھی آپ دیکھ لیں سیالوی تو چلو یہ نہ کہیں، ادھر کچھ الگ جماعت ہے، ادھر کوئی الگ جماعت ہے، ادھر ہر درباروں مزار کی الگ الگ پہچانیں ہیں، کوئی نیچے سرخ پٹی لگائے گا، کوئی اس میں سبز ٹوپی پہنے گا، رنگ برنگے مشرک۔ پہلے دور میں ہوتا تھا کہ آنکھ بنواتا بیچارہ نا تو سبز پٹی باندھتا، پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں، اب جدت آگے لینس ڈلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ پرانے دور میں جب بڑی عمر کے لوگ آنکھیں بنواتے تھے تو آگے کیا لگاتے تھے؟ اور سبز پٹی، یہ دور سے پتہ ہوتا کہ اس کی آنکھ کو کیا ہے، مسئلہ ہے۔ جس کی آنکھ کو مسئلہ ہوتا اس کی آنکھ پہ سبز پٹی ہوتی، اور جس کے دماغ کو مسئلہ ہوتا اس کے سر پہ سبز پٹی ہوتی۔ تو یہ الگ الگ تفریق ہے، پہچان ہوتی ہے دور سے کہ یہ ذہنی مریض آ رہا ہے۔ آنکھ والے پہ پٹی ہوگی تو پتہ چلے گا یہ آنکھ کا مریض آ رہا ہے، پتہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ نہیں۔ تو بہرحال یہ الگ الگ جماعتیں ہیں مشرکین کی، یہ میں نہیں کہتا، قرآن بتاتا ہے۔ پھر یہ لعنت کریں گے دوسرے پہ، اللہ کی قدرت آپ دیکھیں، دنیا میں کہتا ہے یہ میرا پیر بھائیو میں بڑا ادھر بداؤں، آ بھائی جلدی آتا کچا پہ واما کھلا پولا کر، معاشر میں ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، بے ایمانو تم نے بھی ہمیں نہ بتایا، تم نے بھی ہمیں نہ بتایا۔ اللہ کہیں گے یہاں شور شرابہ نہ کرو، جہنم کی بٹی کا دروازہ بند کر دیا جائے، یہ جو میری توحید کے دشمن تھے آج سارے یہاں جلیں گے، جو میری توحید سے محبت کرنے والے تھے آج سارے جنت میں موجیں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پڑھیں گے لیکن ابھی نہیں آپ سو رہے ہیں۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، فرمائے گا اللہ داخل ہو جاؤ ان جماعتوں میں جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے، جنوں اور انسانوں میں سے، فی النار، کہاں جی؟ جہنم میں چلے جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختها، جب داخل ہوگی ایک جماعت لعنت اختها، لعنت کرے گی دوسرے پر، ہو تسی بھی آ گئے ہوتے، تسی بھی حتی عزت دارکو، شکر اللہ سب مشرک نہیں پڑا، خدا دی قسم ہے یہ جتنا بھی شکر ادا کریے کام نہیں۔ میں ذاتی نتیجے تے پہنچا اتنا جنگل دا خنزیر خطرناک نہیں جتنا مشرک خطرناک۔ اس کو تو اللہ نے بنایا، وہ مشرک تو نہیں ہے نا، اللہ نے بنایا، جو بھی اسے بنایا وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اس کو انسان بنایا، نعمت دی، عزت دی،
اب یہ گند کی طرف جا رہا ہے. اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ تو انسانوں سے بھی بدتر ہو چکا ہے, جانوروں سے بھی بدتر ہو چکا ہے. تو جانور وہ ہوتے ہیں جس کا کوئی دودھ فائدہ مند ہو, گوشت فائدہ مند ہو, یہ تو ایسا بدتر ہے جو بالکل بیکار ہی بیکار ہے. تو دعا یہ فرمائے اللہ ہم سب کو بھی شرک سے بچائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی شرک سے بچائے. گھر میں ایک مشرک ہوگا پورے گھر کا جینا حرام کر دے گا اور وہاں سوائے پریشانی کے کچھ بھی نہیں ہوگی. تو فرمایا یہ لعنت کریں گے ایک دوسرے پر حتی اذا دارکوا فیہا جمیعا, یہاں تک کہ جب گر جائیں گے اس میں سب, تمام مشرکین کی جماعتیں در جماعتیں جب جہنم میں جائیں گی. قالت اخراہم, تو کہیں گے پچھلے لأولاہم پہلوں سے, ربنا ہؤلاء, اے ہمارے رب. دنیا میں کہتا تھا ڈائریکٹ سنتا نہیں, دو چار کھلے پولے لگے تھے ادھر ربنا ہونا تھا ربنا, ادھر مانتا نا پھر مزہ آتا. وہاں اب واسطے وسیلے بھول گیا ہے کہ تیرا ہاڑا تے فلانا ہاڑا تے بڑا دا وسیلہ اب نہیں ہے. جہنم میں ڈائریکٹ اللہ کو پکارنے کے لیے تیار ہے, دنیا میں پکارنے کے لیے تیار نہیں. مومن اور مشرک میں یہی فرق ہے, مشرک کھلا پولا جھال کے توحید کو منے سی, کہ مومن آدھا سجن باوے نظر نہ بھی آوے جان یاد رہے دو. یہ فرق ہے مشرک اور مومن کے اندر. ربنا ہؤلاء یضلون, اے ہمارے رب انہی نے گمراہ کیا تھا ہم کو, یعنی مریدین کہیں گے اے جڑے پیر ہیں مولا انہوں ڈبل عذاب دے میں. فآتہم عذابا ضعفا من النار, پس دے تو ان کو عذاب دگنا آگ کا. ان ظالموں نے ہمیں گمراہ کیا. قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون, فرمائے گا اللہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں. کیوں دگنا عذاب ہے؟ مریدوں اگر تم بندے بن جاتے تو ان پیروں کی دکانیں نہ چلتی, تم نے ان کا تعاون کیا ہے اور یہ بے ایمان خود بھی گمراہ تھے تمہیں بھی گمراہ کیا, دونوں کو ڈبل عذاب ملے گا. وقالت اولاہم لاخراہم, اور کہیں گے پہلے والے اپنے بعد والوں سے, فما کان لکم علینا, پس نہ ہوئی تم کو ہم پر, من فضل, کچھ بھی فضیلت, کوئی تمہیں شکایت لگانے کا فائدہ نہ ہوا. فذوقوا العذاب, ہن چکھو مزہ عذاب دا. ہاں اب دونوں کھلا پولا جو ہوگا برداشت کریں گے. بما کنتم تکسبون, بسبب ان اعمال کے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. ختم. ٹھیک ہو گئے؟ بڑا دیار بیٹھے ہوئے ہیں, دعا کروں ایک اور پڑھوں یار سکتے پہ انٹرسٹ نہیں آتی گئی نہیں اس طرح نہیں. چلو سر میں پڑھیں گے یار, چھوڑو کیا یاد کرو وہ شامو جو سارے رات عبادت ہی لگے رہو. چلو دعا شاہ فرمائیں کر دی رہے ہو یا سوتے رہے ہو, میں تو آ بھی نہ سکے تھا. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی انشاءاللہ اثر میں پڑھیں گے. آگے وہ عنوان چلے گا سورۃ الاعراف کے حوالے سے کہ جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ ہوگا اور اعراف والوں سے کیا ہوگا, اور جو جنت میں ہم نے جانا ہے انشاءاللہ اس میں جنتیوں کے اوصاف کیا ہوں گے. جڑے فوجی ہوں ستے ان کو بھی شامل ہو جاتا انشاءاللہ سارا کا فائدہ ہوگا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اللہ ہم اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے, ہر قسم کی آفات پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا